تو ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے مسئلہ توحید رکھا. بات چلتے چلتے بادشاہ وقت کے دربار میں بھی پہنچ گئی. آرڈر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا جائے. باپ کو پتہ چلا، خود ہی ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر نمرود کے دربار میں لے آئے. نمرود کا دربار سجا ہوا، وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے اور ساری قوم رعایا آگے بیٹھی ہے، اور جو بھی دربار میں آتا ہے پہلے نمرود کو سجدہ کرتا ہے اور پھر اپنی جو بھی بات ہوتی ہے بات کرتا ہے. اب وہ موحد اعظم بھی دربار میں آیا، اب نمرود کو کوئی سجدہ نہیں، اور آ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور بڑے تعجب سے دیکھا. کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، رعایا تو اتنی خوبصورت ہے، مخلوق تو اتنی خوبصورت ہے، اور اپنے آپ کو خدا کہلانے والا اتنا بدصورت. نمرود بڑا بدصورت تھا، خود اتنا بدصورت اور اس کی رعایا اتنی خوبصورت، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ جمیل و یحب الجمال، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں. اس کا تو محبوب اتنا خوبصورت جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ گیا. کتنے صحابہ جو کہتے ہیں ہم نے صرف حضور کا دیدار کیا اور کچھ نہیں ہم نے دیکھا، دیدار کر کے ہی ہم حضور کے غلام بن گئے. اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے تھے گھروں میں، مالی پریشانی، کاروباری پریشانی، کوئی بھی پریشانی ہوتی، ہم حضور کی خدمت میں پہنچتے. اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن دیا، ایسا چہرہ بنایا تھا، ہم حضور کا دیدار کرتے ہمارے سارے غم ہی ختم ہو جاتے. یہ چہرہ ہی اللہ نے ایسا بنایا. ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں. جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اللہ سب کو ہمت عطا فرمائے. آج تو بھئی تعریفیں کرنے والے ہیں، کشکول لے کر ان کے درباروں میں جانے والے بہت ہیں، لیکن وہاں جا کے کلمہ حق کہنا یہ خلیل کی سنت ہے، اور اس کو ادا کرنے والا تو کوئی مرد مجاہد ہوتا ہے. کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ بڑے چاپلوس مولوی بھی ہیں، بڑی ان کو چاپلوسی آتی ہے افسروں کی، اور بڑوں کو وہ جا کے بڑے مزے سے کرتے ہیں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں نمرود کے دربار میں. نمرود کہنے لگا اوے نوجوان، مجھے بڑا ترس آتا ہے تیری جوانی کے اوپر، تو میرے ایک خاص آدمی کا بیٹا بھی ہے، یہ بھی میں تھوڑا سا سوچتا ہوں ورنہ تیرا قصہ تمام کر چکا ہوتا. کیا ہوا تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ یہ سارے لوگ مجھے اپنا خدا سمجھتے ہیں، کیا تجھے پتہ نہیں میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں؟ اس کو ساری دنیا کی بادشاہت ملی تھی اور میں خدا ہوں، یہ سب میری مخلوق ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، تجھے کیا ہو گیا تو میری عبادت نہیں کرتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا، میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. چونکہ ایسے لوگ بڑے تیز بھی ہوتے ہیں نا، اس نے کہا یہ کون سی بات، تو میں بھی مالک ہوں، میں بھی تو ساری یہ میری حکومت ہے. قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا ہے. فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی. کہہ دیں 2-4 منٹ مجھے دے دیں، میں یہ بات مکمل کر دوں. بولو تو صحیح. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات مکمل ہو جائے تو 2-4 منٹ ذرا آپ دے دیں، پھر میں آپ کو قرآن سنا دیتا ہوں. ہے جی ٹھیک ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے. شاہ جی کہتے کریں بات. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو جس نے ہمارے ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ نے دیکھا ہے اس بندے کو، ایسے پاگل کو، ایسے کو جو رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے. اور حق تعالیٰ فرماتے ان آتاہ اللہ الملک، اس کو بادشاہت اللہ نے دی ہے. یہ جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کو بادشاہت کون دیتا ہے؟ جب ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو بادشاہ اچھے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں تو حکمران بھی خود ہی سمجھ لیں جیسے بھی ہوتے ہیں. میں تو نہیں کہتا، آپ ہی سمجھ لیں. ٹھیک ہے بات کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح. ہاں جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہمارے کرتوت ویسے ہمارے حکمران. حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا حجاج بن یوسف کے لیے بد دعا کرو، یہ ظالم حکمران ہے.
فرمایا ان کے لیے بد دعا کیا کریں، جو ہمارے کرتوت ہیں اس کے بدلے تو بنتا تھا اللہ کسی کتے خنزیر کو ہمارے اوپر مسلط کرتے، یہ تو پھر خدا کا احسان ہے کہ چلو اس نے انسان کی شکل میں تو بٹھا دیا ہمارے اوپر، یہ ہمارے کرتوتوں کے اوپر ہیں۔ انما اعمالکم اعمالکم، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے، اپنے اعمال کو دیکھ لو، بس جیسے ہیں ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بادشاہت دی، تو اس نے ابراہیم سے سوال کیا تیرا رب کیا کرتا ہے، کیا خاص وصف ہے تیرے رب کا جس کی وجہ سے تو میری عبادت نہیں کرتا اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے کہنے لگا قال انا احیی و امیت، زندہ کرنا اور مارنا اگر تیرے رب کی شان ہے تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، ایک آزاد زندہ آدمی کو سامنے لایا، کہا اس کو پھانسی دے دو، مار دیا اس کو، اور ایک بندہ جس کو پھانسی کا حکم ہو چکا تھا اس نے کہا اس کو آزاد کر دو۔ کہنے لگا ابراہیم یہ تیرے رب کا پھر کیا کمال ہوا، یہ تو میں نے بھی کر دیا۔ حالانکہ زندگی موت کا یہ مطلب تھا، مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرنا اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ سارے بولو یہ ہے زندگی اور موت۔ یہی تو کہا تھا ایک عیسائی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تمہارے نبی تو مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، ہمارا نبی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس لیے ہمارے نبی کی شان بڑھ گئی۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے بات سنو، تمہارے نبی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارا قرآن بتاتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن ہمارے نبی نے تو پتھروں کو زندہ کیا ہے۔ ارے مردے میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہے، پتھر میں تو زندہ ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بتاؤ پتھروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ درختوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، بھتیجی اگر تو بتا دے یہ کیا ہے تو تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ حضور فرماتے میں بتاؤں یا یہ کنکریاں بول کر بتائیں؟ حضور نے نگاہ نبوت کی، کنکریاں بول کر بتانے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کنکریاں بول کے کہنے لگی ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پتھر بولے کہ نہیں بولے؟ حالانکہ پتھر میں تو بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ درختوں نے حضور کو سلام کیا یا نہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر، چاہیے تھا چچا مان لیتا، لیکن یوں ہاتھ پھینکا، او بھتیجے تیرا جادو میرے ہاتھ کے اوپر بھی چل گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے اور یہ موقع بحث مباحثے کا نہیں ہے، کیونکہ میں اس کی ساری رعایا کے سامنے، لوگوں کے سامنے میں تو حق کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصود تو اس مناظرے سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانا ہے، کوئی بحث مباحثہ کرنا نہیں یا اپنے علم کا اظہار نہیں، بلکہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دوسری دلیل لے کر آئے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں رب ہوں فأتی بہا من المغرب، پھر آج سورج مغرب سے طلوع کر دے۔ قرآن کہتے ہیں فبہت الذی کفر، میری طرف دیکھو، یہ نہیں ہو سکتا، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے یہی تو سوال کیا، اللہ کے محبوب اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ یہ روزانہ سورج تو مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں اور میں غروب کرتا ہوں مغرب میں، اور مغرب کے پیچھے لگنے والوں مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، جو ان کے پیچھے لگے گا وہ بھی غروب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، لگو میرے کملی والے کے پیچھے جس کے ایک اشارے پہ چاند بھی تو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نمرود یہ کہہ دیتا سورج تو میں روزانہ طلوع کرتا ہوں
میں غروب کرتا ہوں تو آپ اپنے رب سے کہہ دیں کہ آج وہ سورج مغرب سے طلوع کر دے۔ میرے محبوب فرماتے میرے صحابہ سن لو، سورج اللہ کی مخلوق ہے اور سورج کو یہ حکم ہو چکا تھا، اگر نمرود یہ بات کہتا اور میرا خلیل اشارہ کرتا، انگلی بلند ہوتی، جس طرف خلیل کی انگلی ہوتی سورج وہی چلا جاتا، اور میں آنکھوں کے سامنے مغرب سے طلوع ہو کے دکھا دیتا، مشرق میں غروب ہو کے دکھا دیتا، اس لیے کہ سورج کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے۔ لیکن وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، وہ سمجھتا تھا کہ میں نہ سورج کو طلوع کرتا ہوں نہ میں غروب کرتا ہوں، نہ یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، یہ کسی اور کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر میں نے یہ جھوٹ بولا تو اس سورج کو طلوع کرنے والے کا غضب جوش میں آئے گا، اور پھر آنکھوں کے سامنے مخالف سمت سے وہ طلوع کر کے دکھانے پر بھی قادر ہے۔ وہ بھی سمجھتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام